باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ۔ ناظرین محترم، شرح مناجات شعبانیہ 5 نمبر 7 میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج اس حصہ ہفتوں میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: الہی جودو کا بسط عملی و عفو کا افضل من عملی۔ میرے معبود، تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے اور تیرا عفو میرے عمل سے زیادہ ہے۔ الہی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیہ بین عبادک۔ پروردگار، مجھے قیامت کے دن جب تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو اپنی ملاقات سے شاد فرما۔ اس مناجات کے حصے میں امام علیہ السلام نے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کس سلیقے کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ کی عطاؤں کی طرف توجہ کرنے کے بعد اللہ کے عفو کی طرف، بخشش اور معافی کی طرف توجہ کرنے کے بعد امام نے تعلیم دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگو تو بڑی دعائیں مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اس کی عطائیں بے کرا ہیں۔ اس نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اسی کے ساتھ دعا کے لیے کسی بھی کنڈیشن کو، کسی بھی شرط کو نہیں رکھا ہے کہ کتنی دعا مانگے اور کس لیمٹ میں رہ کر دعا مانگے، لیکن اس نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی ہے، کوئی شرط نہیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان بے انتہا دعا کر سکتا ہے، دعاؤں میں چیزوں کو مانگ سکتا ہے، جس کی طرف دعائے جوشن کبیر میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر زمین پر رہنے والے سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کو مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بندوں کو اسی وقت میں وہی چیز جو وہ مانگ رہے ہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا دعاؤں میں اس بات کی طرف تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان سب کچھ مانگ سکتا ہے، بے انتہا چیزوں کو مانگ سکتا ہے۔ اس لیے اس مناجات میں امام نے کہا: پروردگار، جو سب سے عظیم چیز ہم تیری بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، شاید اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہماری زندگی میں نہ ہو، وہ ہے اللہ کا دیدار اور اللہ سے ملاقات، یعنی اللہ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور یہ اس دیدار کی جو تمنا ہے یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ان بندوں کے نام جو بندے مخلص ہوتے ہیں، جو بندے اللہ کی رحمت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے تعقیبات نماز میں اس دعا کی طرف تاکید کی گئی ہے کہ دعا پڑھی جاتی ہے: اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی۔ پروردگار، تیری مغفرت میرے عمل سے بڑی ہے۔ وان رحمتک اوسع من ذنبی، اور تیری رحمت میرے گناہ سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما۔ پروردگار، اگر میرے گناہ تیرے نزدیک بہت زیادہ ہیں تو فعفوک اعظم من ذنبی، تیرے عفو اور تیری بخشش میرے گناہ سے بھی زیادہ وسیع اور بے کرا ہیں۔ اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک۔ پروردگار، اگر میں اس قابل نہیں کہ تیری رحمت تک پہنچ سکوں، تیری رحمت کے دروازے تک پہنچ سکوں، فرحمتک اہل ان تبلغنی وتسعنی۔ تیری رحمت کو کون روکے ہوئے ہے؟ وہ تیری رحمت مجھ تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ وہ وسیع ہے۔ لأنہا وسعت کل شیء، ہر چیز پر رحمت کی چادر چھائی ہوئی ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ تصور اماموں نے بندوں کے ذہنوں میں پیدا کیا کہ وہ نا امید نہ ہوں، وہ مایوس نہ ہوں، اور وہ تنگ دل نہ ہوں، اور ان کی زبان پر تو دعا بھی وہ لمیٹڈ اور شرط و شروط کے ساتھ نہ ہو، وہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں مانگ سکتے ہیں، وہ سب کو عطا کر سکتا ہے۔
دوسرا مناجات کا فقرہ یہ کہ الہی اعتداری الیک اعتدار من لم یستغن عن قبول عذر فقبل عذری، پر وہ میرے معبود تیرے حضور میری عذر خواہی اس شخص کی طرح ہے جو قبول عذر سے بے نیاز نہیں ہے۔ یا اکرم من اعتذر الیہ المسیئون، آئے سب سے زیادہ کرم کرنے والے جس کے سامنے گناہ گار عذر خواہی کرتے ہیں۔ الہی لا تردنی حاجتی، پروردگار میری حاجت کو رد نہ کرنا، ولا تخیب طمعی، پروردگار میری تمام مجھے نا امید نہ کرنا، ولا تقطع منک رجائی و عملی، اور میں تجھ سے جو امید و آرزو رکھتا ہوں اسے قطع نہ کرنا۔ یہ عذر خواہی اللہ کی بارگاہ میں ایکسکیوزز کو پیش کرنا، یہ بھی دعا کو قبول کرانے کا دوسرا قدم ہے عفو و بخشش کے بعد، اس لیے کہ ہمارے پاس بندے کے پاس سوائے عذر کے، سوائے ایکسکیوزز کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھار جو کام کرتے ہیں، جو خطا کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، تو کبھی کبھار ہم ایکسکیوزز لے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا عبادت نہیں کرتے تو عذر پیش کرتے ہیں، پروردگار میرے پاس وقت نہیں تھا، پروردگار میں سو گیا تھا، پروردگار میں غفلت میں تھا، اگر انفاق کی بات ہوتی ہے تو پروردگار میرے پاس پیسہ نہیں تھا۔ کبھی کبھار ہم اپنی ذات کے اندر عذر کو اور ایکسکیوزز کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم ایکسکیوزز کو اپنے وجود کے باہر ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ جب انسان بہک جاتا ہے، صراط مستقیم سے ڈیویٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ عذر پیش کرتا ہے، پروردگار مجھے میرے دوستوں نے بہکا دیا، میں دوستوں کے بہکاوے میں آ گیا، یا مجھے شیطان نے بہکا دیا، یا انوائرمنٹ ایسا تھا کہ میں عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ کئی چیزوں کو انسان کا عذر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ کیوں عذر پیش کر رہا ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اس کے عذر کو، اس کے ایکسکیوزز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرو، یا من یقبل عذر التائبین، جو شن کبیر میں امام فرماتے ہیں پروائے وہ جو توبہ کرنے والوں کے عذر کو قبول کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار میں بہک گیا تھا، میں ڈیویٹ ہو گیا تھا، مجھے میرے دوستوں نے بہکا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذر کو قبول کرتا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کہ عذر پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انسان پھر اس طرف نہ جائے جس طرف سے انسان کو گمراہی ملی ہے یا ضلالت ملی ہے۔ جب عذر کو انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس کے بعد دعائیں کرتا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کہتا میں عذر کو تیرے قبول کر لیا، بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے، اب کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب ایکسکیوزز پیش کرنے کے بعد، جیسے استاد ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ دیری کیوں ہوئی، تو ایک اسٹوڈنٹ استاد کے سامنے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی ریزن بیان کرتا، تو اس کے بعد استاد پوچھتا ہے بتاؤ اب کیا چاہیے تمہیں، کون سا لیسن چاہیے، کون سا سبق چاہیے، کون سی ہیلپ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہے جیسے ایک کلاس روم میں استاد اپنے بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بتا تجھے کیا چاہیے، وہاں پر بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو رکھتا ہے۔ مناجات میں ہمیں تعلیم دی گئی، اب یہ دعا کرنا، الہی لا ترد حاجتی، پروردگار میری حاجتوں کو قبول کر لے، میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ میری دعاؤں کی فہرست لمبی ہے، اگرچہ عذر میری دعاؤں سے زیادہ ہیں، میرے عذر اور میرے ایکسکیوزز میرے سجدوں سے زیادہ ہیں، میں اتنے سجدے نہیں کرتا جتنے ایکسکیوزز تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود پروردگار تو میری دعاؤں کو قبول کر لے، اس لیے کہ سوائے تیرے مجھے میری کوئی ایسی طاقت نہیں دنیا میں جو میری دعاؤں کو قبول کر سکے۔ اور اسی طرح پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندہ کہتا پروردگار مجھے نا امید نہ کرنا، میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ ایک تو میرے ایکسکیوزز کو قبول کر لے گا، اس کے بعد میری حاجتوں کو قبول کر لے گا، اور میری امید کو تو نا امیدی میں تبدیل نہیں کرے گا۔ جہاں پر ہمارا سرمایہ، ہمارا کیپٹل، جیسے گزشتہ مناجات کے جملوں میں امام نے فرمایا، وہ ہمارے آنسو ہیں، ہمارے اشک ہیں، اس حصے میں امام فرماتے ہیں ہمارا سرمایہ، ہمارا کیپٹل، ہماری امید ہے۔ اگر وہ امید ہم سے چھن جائے تو انسان نا امیدی کی زندگی گزارے گا، اور نا امیدی کی زندگی میں کوئی لذت، کوئی مسکراہٹ اور کوئی خوشی انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ آج کی دنیا میں جو لوگ
خوشیوں سے دور ہو گئے ہیں، زندگی کی لذت کا احساس نہیں کرتے، وہ ان کی نا امیدی کی وجہ سے ہے، وہ ہوپلیس ہو جاتے ہیں۔ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو وہ پھر خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نا امیدی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ جس کی طرف اللہ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے وہ نا امیدی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا سب سے بڑا گناہ ہے، جو کبھی کبھار انسان کو بہکا بھی دیتا ہے، گناہ کی طرف ڈھکیل بھی دیتا ہے۔ انسان نا امید ہو کر گناہ گاروں کی زندگی گزارتا ہے۔ خدا نخواستہ کبھی کبھار انسان جب نا امید ہو جاتا ہے، نجات سے، شفا سے، مشکلات سے دوری کی نا امیدی ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے خدا نخواستہ وہ سوسائڈ اٹمپٹ کرے، انسان اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے۔ آج کی دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک میں جو سوسائڈ کا ریشیو بڑھ رہا ہے، یا زیادہ تر لوگ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مین ریزن اگر انسان تلاش کرے، ڈھونڈے، یہی نا امیدی ہے۔ ہوپلیس ہو جاتا ہے بندہ، کوئی سہارا اسے نہیں ملتا۔ تو ہمارا کیپٹل، ہمارا سرمایہ ہے وہ ہماری امید ہے، جس کی طرف دعائے کمیل میں امام نے اشارہ کیا، ارحم من رأس مالہ الرجا، پروردگار اس پر رحم کرنا جس کا کیپٹل امید ہے۔ آج ماہ شعبان المعظم کے ان آخری دنوں میں ہم عفو و بخشش کی جو دعا کرتے ہیں، عبادتیں کم ہیں، اعمال کم ہیں، سجدے کم ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی بارگاہ میں دامن پسارے ہوئے ہیں عفو کا، بخشش کا، معافی کا، اس لیے کہ ہمارا کیپٹل، ہمارا سرمایہ امید ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نا امید وہ نہیں لوٹاتا۔ اس امید کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔